بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ کرمنل مائنڈ کے ساتھ میں ہوں عرفان مصطفیٰ صحرائی۔ ناظرین، ہم آج جس چیز پر بات کرنے جا رہے ہیں اپنی صحت کے ساتھ دوسروں کی صحت خراب کرنے کا موجب بنتی ہے۔ دنیا بھر میں کثیر تعداد میں بکنے والی اشیاء میں سے ایک سگریٹ بھی ہے۔ سگریٹ پینے والوں کی تعداد کا اندازہ اس کی خرید و فروخت سے کیا جا سکتا ہے۔ سگریٹ نوشی کی عادت بعض اوقات دیگر منشیات مثلا چرس، ہیروئن اور آئس کے استعمال میں مبتلا ہونے کا سبب بن جاتے ہیں۔ جتنے بڑے نشے ہیں ان کے لیے پہلا قدم سگریٹ نوشی ہے، لیکن اب تو چھوٹے چھوٹے بچے سگریٹ کے عادی بن گئے ہیں۔ اس سنگین صورتحال کو دیکھتے ہوئے پنجاب حکومت کی جانب سے خبر نشر ہوئی کہ پنجاب بھر میں انسداد تمباکو نوشی آرڈیننس 2002 پر سختی سے عمل درآمد کا فیصلہ کر لیا گیا ہے، جس کے تحت تعلیمی اداروں، دفاتر، اسپتال، شاپنگ مالز اور پبلک ٹرانسپورٹ میں سگریٹ نوشی پر 1 لاکھ روپے تک جرمانہ عائد کیا جائے گا۔ مگر حالات جوں کے توں ہیں۔ لوگ پبلک پلیس پر بے خوف و خطر سگریٹ نوشی کر رہے ہیں۔ سوال کیا جاتا ہے کہ سگریٹ کو کیوں سختی سے منع کیا جاتا ہے؟ یہاں ہم تمباکو نوشی کی تاریخ اور نقصانات کا جائزہ لیتے ہیں۔ ناظرین، سب سے پہلے بات کرتے ہیں کہ یہ زہر تمباکو کی صورت میں کہاں سے آیا اور کیسے انسان کو تباہ و برباد کیا۔ تمباکو کی پیداوار کا اصلی وطن امریکہ ہے، اور امریکہ سے ہی یہ یورپ اور پھر شہنشاہ اکبر کے دور حکومت میں ہندوستان میں آیا۔ اور آج کل دنیا کی کوئی ملک ایسا نہیں جہاں تمباکو کی کاشت نہ ہوتی ہو، جہاں تمباکو اور سگریٹ کو پینے والوں کی ایک کافی جماعت موجود نہ ہو۔ یہ بری عادت انسان کی تباہی اور بربادی کا سبب ہے۔ برطانیہ اور امریکہ میں تمباکو پینے پر کروڑوں پاؤنڈ خرچ ہوتے ہیں۔ یہ ان قوموں کا حال ہے جس کا لوہا دنیا بھر کی قومیں مانتی ہیں اور جن کو علم اور صحت کے حوالوں کے بارے میں کمال حاصل ہے۔ عام طور پر لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ دم لینے کا ایک بہانہ ہے۔ بعض لوگ تمباکو نوشی کے دھوئیں میں کاربن اینڈ گیس کے علاوہ اس میں ایک نہایت زہریلا تیزاب ملاتے ہیں۔ یہ ایسی مہلک ہوتے ہیں کہ اس کا ایک قطرہ سانپ کی زبان پر پڑ جائے تو وہ فوراً ہلاک ہو جائے۔ مضر اثرات کے لحاظ سے یہ ایک چھری ہے جو انسان کو کاٹ رہی ہے۔ دل انجن کی طرح آواز دیتا ہے جس میں آگ سی معلوم ہوتی ہے۔ تمباکو آدمی کو کمزور اور پست حوصلہ بنا دیتا ہے۔ تمباکو قوت ارادی کا بڑا دشمن ہے۔ اس کے استعمال سے جسم کمزور اور ڈھیلا ہو جاتا ہے۔ یہ دماغی بینائی اور پھیپھڑوں، دل اور جگر کو کمزور بنا دیتا ہے۔ کسی بھی ملک کی نوجوان اس کا مستقبل ہوتے ہیں۔ ان کی بہترین انداز میں تعلیم و تربیت ہی اس ملک کی ترقی کی ضمانت ہوتی ہے۔ پاکستان کی غالب آبادی نوجوانوں پر مشتمل ہے۔ یہ نوجوان ہی اس ملک کا مستقبل ہے۔ بدقسمتی سے ان نوجوانوں میں معاشرتی بگاڑ کے ذریعے وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ بڑھتے چلے جا رہے ہیں۔ ہر گزرتے دن کے ساتھ نت نئی برائیاں جنم لے رہی ہیں۔ ان برائیوں میں سے ایک سگریٹ کی لت بھی ہے۔ یہ ایک ایسی برائی ہے جو نئی نہیں مگر گزرتے برسوں کے ساتھ اس کے اثرات میں کوئی خاطر خواہ کمی دیکھنے میں نہیں آئی۔ یہ 12 سے 15 سال کے بچوں کو اپنی طرف متوجہ کرتی ہے اور اکثر سمارٹ لگنے کی خواہش چھوٹی عمر کی پیداوار ہوتی ہے۔ اس عمر میں جو نوجوان سگریٹ شروع کرتے ہیں وہ پھر اس سے جان نہیں چھڑا پاتے۔ کئی تو آگے بڑھ کر چرس اور دیگر نشوں اور ادویات استعمال کرنے لگ جاتے ہیں۔ لیکن سگریٹ کی ابتدا سموکر دوستوں میں یا فلموں اور ڈراموں کے ہیروز
یا ویلن کے سٹائل کو کاپی کرتے ہوئے ہوتی ہے اور پھر نہ ختم ہونے والی بیماری بن جاتی ہے۔ تفتیش کی بات یہ ہے کہ بہت بڑی تعداد میں لڑکیاں سگریٹ نوشی کی لت سے دوچار ہو چکی ہیں۔ سگریٹ کے دھوئیں میں ایسے کئی کیمیائی مادے ہوتے ہیں جن کا تعلق کینسر سے ثابت ہو چکا ہے۔ یہ کیمیائی مادے آہستہ آہستہ انسان کے جسم میں سرایت کرتے چلے جاتے ہیں اور آخر ایک دن پھیپھڑوں، منہ یا حلق کے سرطان کا باعث بن جاتے ہیں۔ سرطان سے اگر بندہ بچ بھی جائے تو پھر اس کی سانس کی نالیوں میں موجود خلیات سگریٹ کے دھوئیں سے شدید متاثر ہوتے ہیں۔ نالیوں کی صفائی کا نظام آہستہ آہستہ ناکارہ ہو جاتا ہے اور بندہ دائمی کھانسی کا شکار ہو جاتا ہے۔ ساتھ ہی یہ دھواں دمے کا بھی باعث بنتا ہے اور یہ ایک بہت ہی خطرناک بیماری ہے۔ سگریٹ نوشی ہماری جسمانی صحت کو خراب کرنے کے ساتھ ساتھ ہماری آب و ہوا کو بھی آلودہ کر رہی ہے۔ اس کے دھوئیں میں موجود زہریلے کیمیائی مادے اس سے بھی متاثر کرتے ہیں جو اس لت سے دوچار رہتا ہے۔ جو نقصان سگریٹ نوشی کو ہوتے ہیں، جو بھی نقصانات جو سگریٹ نوش کو ہوتے ہیں وہ تو ہوتے ہی ہیں، ساتھ ہی جو افراد اس کے ساتھ بیٹھے ہوں سگریٹ کا دھواں ان کو بھی نقصان پہنچاتا ہے اور اس طرح سگریٹ نوشی کے نوش جو کرتا ہے وہ اس کے گھر والے بھی اس سے متاثر ہوتے ہیں۔ خاص طور سے بچوں کے لیے یہ انتہائی نقصان دہ ثابت ہوتا ہے اور طرح طرح کی بیماریوں کا باعث بنتا ہے۔ آپ کو یہ جان کر حیرت ہوگی کہ عالمی ادارہ صحت کے مطابق پاکستان میں روزانہ کی بنیاد پر تمباکو نوشی ایک دن میں تقریباً 440 افراد کو موت کی وادی میں دھکیل رہی ہے۔ یہ افریت نہ صرف کینسر بلکہ دل کی بیماریوں اور فالج کا بھی باعث بن رہی ہے۔ اگر بڑے پیمانے پر دیکھا جائے تو دنیا بھر میں سالانہ 80 لاکھ افراد اس کی وجہ سے موت کا شکار بنتے ہیں۔ اگر ہم مذہبی حوالے سے دیکھیں تو سگریٹ نوشی ان ممنوعات میں سے ہے جو خبیث، نقصان دہ اور گندی ہونے کی وجہ سے ناجائز ہے۔ سگریٹ نوشی سے ہونے والے جانی اور مالی نقصان واضح ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ساری انسانیت اس کے خلاف جنگ کر رہی ہے، یہاں تک کہ سگریٹ بنانے والے بھی جو ہر ڈبی پر مضر صحت ہے لکھ کر اس سے ہونے والے نقصانات کے بارے میں آگاہ کرتے ہیں۔ ناظرین، اب بات کرتے ہیں چند ایک کیمیکلز کی جو سگریٹ میں ڈالے جاتے ہیں۔ ایک کیمیکل آرسنگ جو کہ خطرناک زہریلے جو کیڑے مار دوائیوں میں استعمال کیا جاتا ہے، اور ایک سائنائیڈ ہے جو تعمل جو ہے وہ خودکشی کے لیے اپنے اس کو جو ہر وقت جو ہے وہ اپنے گلے میں ڈالتے ہیں تاکہ اگر ہمیں کوئی موقع ملے تو ہم اس کو لیے استعمال کر کے اپنی خودکشی کر لیں۔ ایکڈیمیم میں جو ایک زہریلا مواد جو بیٹریوں میں پایا جاتا ہے، ایسیٹون ہے جسے ناخنوں سے نیل پالش اتارنے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے، یہ بھی اسی میں پڑتا ہے۔ اور فارملڈ یہ ہانڈ جو ہے وہ جسموں کو جو مرے ہوئے جسم ہوتے ہیں اس کو محفوظ کرنے کے لیے استعمال میں لایا جاتا ہے۔ فہرست بڑی لمبی ہے ان کیمیکلز کی، لیکن مختصر یہ کہ ایک سگریٹ بنانے میں سینکڑوں کیمیکلز استعمال ہوتے ہیں اور یہ سب ایک سے بڑھ کر ایک ہیں۔ اصل میں اس کا سب سے دلچسپ کیمیکل وہ ہے جس کا ذکر آخر میں کیا گیا، فارملڈ یہائنڈ جو ہے۔ فارملڈ یہائنڈ جسے سچ تو یہ ہے کہ یہ مردہ جسموں کو محفوظ کرنے کے کام ہی تو آتا ہے۔ اس کے بڑے نقصانات صرف 3 ہیں۔ پہلا یہ کہ جسم میں ایک مادہ پھینک دیتا ہے جسے ٹار کہتے ہیں،
دوسرا کاربن مونو آکسائڈ گیس، اور تیسرا نیکوٹین۔ یہ تین تو اس کے بڑے فائدے کہہ لیں یا بڑے نقصان۔ سگریٹ کا ایک روشن پہلو اور بھی ہے، ہر سگریٹ نوش اسے کبھی نہ کبھی چھوڑنے کی کوشش کرتا ہے، کبھی کوئی اسے چھوڑ بھی دیتا ہے، لیکن بالکل اس طرح کہ اگر جیت گئے تو کیا کہنا، ہارے بھی تو بازی مات نہیں۔ لیکن زیادہ تر لوگ اسے بالکل اسی طرح چھوڑتے ہیں کہ جیسے وہ شخص جو ایک شخص جو ہے وہ ایک بار میں جاتا ہے اور بارمین کو 2 گلاس شراب کا آرڈر دیتا ہے۔ بارمین کہتا ہے کہ آپ تو اکیلے ہیں، وہ شخص کہتا ہے کہ دوسرا میرے دوست کے لیے ہے۔ یہ سلسلہ سالوں چلا رہتا ہے۔ ایک دن وہ شخص اگر بار میں بیٹھتا ہی ہے کہ بارمین فوراً 2 گلاس اس کے سامنے رکھ دیتا ہے، وہ شخص اسے کہتا ہے کہ آج ایک ہی گلاس۔ بارمان کے استفسار پر کہ آج ایک کیوں، وہ شخص جواب دیتا ہے کہ میں نے شراب پینا چھوڑ دی، چھٹتی نہیں ہے کافر یہ منہ کو لگی ہوئی۔ تمباکو نوشی سے ہونے والے سنگین صحت کے مسائل سے واقفیت حاصل کر لی جائے، لیکن صرف ایک سگریٹ پینے کے بعد آپ کی زندگی پر کیا اثرات مرتب ہوتے ہیں، اس سوال کا جواب برطانیہ میں ہونے والے حالیہ تحقیق میں دیا گیا ہے۔ لندن کالج یونیورسٹی کی تحقیق کے مطابق ہر سگریٹ پینے سے ایک شخص کی زندگی میں 20 منٹ کا خسارہ ہو جاتا ہے۔ یعنی اگر کوئی فرد روزانہ ایک پورا پیکٹ 20 سگریٹ پیتا ہے تو اس کی زندگی تقریباً 7 گھنٹے تک کم ہو سکتی ہے۔ تحقیق میں مزید بتایا گیا کہ تمباکو نوشی کی عادت ترک کرنے سے ایک فرد اپنی زندگی میں نمایاں اضافہ کر سکتا ہے۔ اگر کوئی شخص روزانہ 10 سگریٹ پیتا ہے اور 1 جنوری کو یہ عادت ترک کرتا ہے تو 5 فروری تک اس کی زندگی میں 1 ہفتے کا اضافہ ہو سکتا ہے۔ تحقیق کا کہنا ہے کہ لوگ جانتے ہیں کہ تمباکو نوشی نقصان دہ ہے، مگر انہیں اس کے فوری اثرات کا علم نہیں ہوتا۔ ہر سال تمباکو نوشی کرنے والے افراد اپنی اوسطاً زندگی کے 10 قیمتی سال کھو دیتے ہیں۔ تمام قسم کے تمباکو نقصان دہ ہیں اور تمباکو کی نمائش کی کوئی محفوظ سطح نہیں ہے۔ دوسرے لوگوں کے چھوڑے ہوئے دھوئیں میں 7,000 سے زیادہ کیمیکل ہوتے ہیں، جن میں سے 70 کینسر کا سبب بن سکتے ہیں۔ تمباکو نوشی نہ کرنے والوں کے لیے دوسروں کی جانب سے چھوڑے گئے دھوئیں سے پھیپھڑوں کے کینسر کا خطرہ 20 سے 30% تک بڑھ جاتا ہے۔ تمباکو کا دھواں ہمارے دلوں کی صحت کو بھی خراب کرتا ہے۔ تمباکو نوشی جس شکل میں بھی ہو صحت کے لیے نقصان دہ ہے۔ اسے خوبصورت پیکنگ میں تیار کر کے صحت بخش بنانے کی باتیں جو ہے وہ محض دھوکہ ہے۔ تمباکو نوشی کے متبادل کے طور پر پیش کی جانے والی ویپنگ آج کل بڑا مشہور ہے۔ الیکٹرانک سگریٹ کے استعمال کا رجحان بڑھتا جا رہا ہے۔ عمومی تاثر یہ ہے کہ ای سگریٹ عام سگریٹ جتنا خطرناک نہیں ہوتا۔ ویپنگ بعض ای سگریٹ ویپن یا ویپس بیٹری جو پاور ہوتی ہیں وہ جس میں لیکوڈیا ویپ جوس گرم ہوتا ہے جسے سگریٹ نوشی کے شوقین افراد استعمال کرتے ہیں۔ یہ الیکٹرانک سگریٹ جب سے وجود میں آئی ہے تب سے یہ وقت گزارنے کے ساتھ ساتھ نوجوانوں میں تیزی سے فیشن بنتا جا رہا ہے۔ اور یاد رکھیں کہ سگریٹ نوشی خطرناک ویپ ہے، مگر الیکٹرانک سگریٹ سے بھی کئی گنا زیادہ خطرناک ہے۔ ای سگریٹ کی مارکیٹنگ اس طرح کی گئی ہے کہ یہ سگریٹ کا متبادل ہے اور اس سے سگریٹ کی لت چھوٹ سکتی ہے۔ سٹارٹنگ اس طرح سے لی گئی، جبکہ ایسا نہیں ہے۔ ایک تحقیق کے مطابق 5 برس ویپ پینا جو ہے وہ 30 سال سگریٹ نوشی سے زیادہ نقصان دہ ثابت ہوتا ہے۔
آج کل چھوٹی عمر کے بچے صرف شو بازی، ٹک ٹاک اور فیس بک پر جو ویوز لینے کے لیے ویب کا بے دریغ استعمال شروع کر چکے ہیں، جو بعد میں ان کے مستقبل اور عادت جو ہے وہ بڑا نقصان دہ ہے، اور جوانی میں ہی ان کے پھیپھڑے ختم ہو جاتے ہیں اور وہ موت کا شکار ہو جاتے ہیں۔ سگریٹ میں تمباکو جو ہے وہ جلا کر نیکوٹین ملتی ہے جو بیماریوں کا سبب بن سکتی ہے، جبکہ ای سگریٹ میں مایا نیکوٹین جو لیکوڈ فلیور ہوتی ہے۔ مشاہدے سے یہ بھی ثابت ہوا ہے کہ ای سگریٹ کی لت لگانے کا سبب جو ہے وہ سب سے بڑا ذریعہ بن جاتا ہے، جبکہ یہی بنیادی چیز خطرناک جو ہے وہ ٹیشوز میں مبتلا کرنے میں مددگار ثابت ہوتی ہے۔ اس لیے دونوں سے اجتناب کرنا چاہیے۔ ای سگریٹ صحت کے سنگین خطرات کا باعث بنتی ہے، جن میں ڈپریشن، پھیپھڑوں کی بیماریاں اور کینسر کا خطرہ شامل ہے۔ اس لعنت سے پیچھے چھڑانا مشکل ضرور ہے لیکن ناممکن نہیں ہے۔ صرف اگر آپ میں خود اعتمادی ہے اور ارادہ مضبوط ہو تو آپ یقیناً 2 ہفتوں میں چھٹکارا پا سکتے ہیں۔ 2 دن زیادہ مشکل کے ہوتے ہیں جب نیکوٹین نہ ملنے پر ذہنی دباؤ اور ڈپریشن کا شکار ہوتے ہیں۔ 3 اور چوتھا دن جو ہے وہ چڑچڑاپن شروع ہوگا، بھوک کم لگے گی، لیکن 2 ہفتے بعد نیکوٹین مضر اثرات جسم سے خارج ہو جائیں گے۔ یہ وقت خود کو پہلے سے زیادہ مضبوط رکھنے اور پھر سے اس لت میں نہ پڑنے کے لیے اپنی ذہن سازی کرتے ہوئے گزاریں۔ ہر کام حکومت پر نہ چھوڑیں، معاشرے کو خود بھی کچھ کرنا ہوگا۔ سب نے مل کر برائیوں کا خاتمہ کرتے ہوئے آگے بڑھنا ہوگا۔ اس میں ہی سب کی اپنی اور ملک کی بھلائی ہے۔ اس کے ساتھ ہی پروگرام کا وقت ختم ہوا جاتا ہے۔ عرفان مصطفیٰ سرائی کو اجازت دیجیے۔ اللہ آپ اور میرا حامی و ناصر۔